لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے، اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں۔ وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا۔ یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے، فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس میں بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے، اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی، یہ میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا ہے، یہ پھنس جاتا ہے، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی، کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا۔ اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں، آدمی مجبور ہے بیچارہ، بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے روک کر بیٹھ جا، جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا۔ لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیڑی کی تقاضے کو دبا لے، کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا آدمی، گھنٹوں سفر کرتا، ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے، بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں، یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا۔ ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کر لے ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ تو واقعی ضرورت ہے۔ شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا، بعد میں نماز پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے، جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو، پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا۔ ہمارا کیا معاملہ، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے، ایسا معاملہ ہے۔ شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں، اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا، مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے، یہ اپنے علاقے میں بے توجہ ہے، جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا، بے توجہ کے ساتھ پھرتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کی فکر اس کو جما دے، سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی ہے۔ اس لیے ایک بات کی گزارش، ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے۔ اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا، امن سے رہے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو۔ اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہی ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے، اس کی فکر کرو باقاعدہ، اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو۔ ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے، جتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی کتنا یہ دیکھو، کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے، کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے دلیہ کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے، ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے، جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے، ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے، 100%۔ ہم نے بات پہنچائی،
ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے، بس ہمارا اپنا خول ہے، اس کے باہر ہم نہیں نکلتے، جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن۔ جتنا مجمع مسجد میں آ گئے الحمدللہ، کبھی مسجد نہیں بھرتی تھی بھر گئی، ان کو دیکھ رہا، اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا۔ وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ بیچارہ اجتماع میں آ کر یہ بھائی رات بھر میں نے سفر کیا ہے، تھکا ماندہ ہوں اس لیے نیند آ رہی، اور بمبئی جب سفر کر کے رات بھر گاڑی میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیالی چائے پی کے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہوں، وہاں نیند نہیں آتی، یہاں کیسے نیند آتی؟ آپ نے رات بھر سفر کیا کیوں؟ کل جمعہ پڑھ کر نکل جاتے، آرام سے پہنچ جاتے، سو جاتے، اور صبح اٹھ کر حشاش بشاش کاموں میں لگتے۔ ارے بھائی ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ ارے بولو نا، دیکھا؟ 3 ٹانگ کا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگ کا؟ ارے کتنے ٹانگوں کا ہوتا ہے؟ 4 ٹانگ کا۔ اور اونٹ 6 ٹانگ کا؟ ارے بولو نا، 4 ٹانگ۔ اونٹ بڑا کہ ہاتھی بڑا؟ ارے بولو نا، کوئی بولتا اونٹ بڑا، کوئی بولتا ہاتھی بڑا، یہ سو رہے، گڑبڑ میں بول رہے۔ کیسے اطمینان سے سکینہ نازل ہو، پیچھے بیٹھے ہمارے پاس۔ ایک بیچارہ ایسی مہاراشٹر کا جوڑ تھا، پونا سے بیٹھا۔ کہاں سے بیٹھا؟ پونا سے۔ بولے کہاں جانا؟ بولے کرار جانا ہے۔ دیکھو کرار کا ٹکٹ لیا، اسلام پور جا کر اترا، آگے 40 کلومیٹر آگے۔ جو گاڑی میں سویا تو وہاں اترا۔ بولے کون سا اسٹیشن ہے؟ بولے اسلام پور ہے، میرے کو تو کرار جانے کا تھا۔ اترا اور بس میں بیٹھا، بولے ٹکٹ دو کرار کا، پونا آ کر پھر واپس اترا۔ ایسے ہی نا ہے؟ ارے بولو نا، ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں اب آؤ، ایک ادھر سے ہاں بولتے، دوسرا کچھ بولتے نہیں۔ ہاتھی جلدی کیوں تھکتا ہے؟ چلے گا، دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، دھیمے چلتا پہلے، اور پھر دھیمے چلنے کے بعد پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، میں کتنا چلا، میں کتنا بہت چلا، بہت تھک جاتا۔ اور اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے، کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنی ہے، بس جی دائی یہ نہیں دیکھتا ہوا کتنا، وہ دیکھتا منزل باقی کتنی ہے، آگے کام باقی کتنا ہے، میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی۔ ابھی کام ہمارا رسم پر آ رہا دن بدن، ایک رسم، بس ایک رسم ہے بیچارے، جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس ایسا ہمارا کام ہوتا ہے۔ صبح گشت کا دن آیا، گشت کر لیا، تعلیم کا موقع آیا، تعلیم میں بیٹھ گئے، بس ہمارا کام اتنا ہی رہ گیا۔ ہمارے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت ہے وہ کیسے آئے، وہ نہیں آتی۔ ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کتنا بڑا مجمع ابھی باقی ہے، نہیں آیا، کب کیسے آئے گا؟ ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے، حضرت جی پر اس کا غلبہ ہے، یہ امت کیسے آئے؟ امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے؟ مولانا اظہار صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجلس میں غصہ ہوتے ہوئے، ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو اپنے علاقے میں؟ ارے ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو، وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑے ہیں، ہم بالکل مستغنی ہیں ان سے، بس وہ اپنا لگا بندہ ہلکا ملاقات کرنے لے جائیں گے، وہ جو اپنے خاص لوگ ہیں، عام مسلمانوں سے ملاقات کو نہیں لے جاتے۔ قرآن ایک امانت کی شکل میں اس کو امت تک پہنچانا، اور کیسے پہنچانا ہے معلوم؟ کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے پیچھے بڑھاپا ہے، بیماری ہے، نرم گرم ہے، ہم سارا کام تو نہیں کر سکتے۔ 2 آدمی 4 آدمی مل کر 10 آدمی مل کر پورے شہر پر محنت کر سکتے۔